اس وقفے کے دوران میرے ذہن میں ایک خیال آیا ہے اور پتہ نہیں کیوں اچانک آ گیا ہے، اور مصدق ملک صاحب جو ہیں وہ میرے بڑے محترم ہیں اور کبھی میری بات مائنڈ نہیں کرتے۔ ملک صاحب، وہ جو پچھلا سینٹ کا الیکشن ہے، یاد ہے نا آپ کو؟ جی، آپ اور مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ہیں، آپ نے اس الیکشن کے دوران ایک جو بیلٹ باکس تھا، جو جہاں پہ وہ ہو رہی تھی بیلٹنگ ہو رہی، بیلٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ آپ دونوں نے ایک سیکرٹ کیمرہ ڈھونڈا۔ ایک نہیں 3 لگے ہوئے، 2 لگے ہوئے تھے، 2 سامنے لگے ہوئے تھے، اوپر ایک سائڈ پہ لگا ہوا تھا، 3 کیمرے پکڑے تھے۔ ایک تو ہمارے بھائی فواد چودھری صاحب نے پکڑوایا تھا، کیونکہ جب 2 کیمرے ہم نے پکڑ لیے تو انہوں نے کہا اس طرح کے کیمرے تھوڑی ہوندے نے۔ انہوں نے مجھے تصویر مصطفیٰ کو اور مجھے بھیجی کہ اس طرح کے ہڈن کیمرے ہوتے ہیں، اس طرح کے نہیں ہوتے۔ وہ بھی لب لیا، وہ سائڈ کا وہ جو کرٹن لگا ہوا تھا اس میں وہ بھی لگا ہوا تھا۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ اب آپ نے میرا کام آسان کر دیا۔ وہ جو آپ نے 3 کیمرے پکڑے تھے، خفیہ کیمرے، وہ جن لوگوں نے لگائے تھے، کیا وہی لوگ ہیں جو ججز کے باتھ روم میں اور بیڈ روم میں کیمرے لگا رہے ہیں خفیہ؟ دیکھیں، اگر اس دن اور میں اور مصطفیٰ، جب تک مصطفیٰ سینٹ میں رہے اور آخری وقت تک ہم یہ پروٹیسٹ کرتے رہے اور بار بار کہتے رہے کہ وہ انویسٹیگیشن کدھر گئی، ارے وہ سامان کدھر ہے، وہ کیمرے تو دکھا دیں، ایک گھڑی بھر کو کیمرے تو دکھا دیں ہمیں، ذرا ہمارے دل کی تشفی ہو جائے گی کہ کیمرے کہیں ہیں، وہ کدھر گئے ہیں۔ کچھ نہیں ہوا۔ جو کیمرے آپ نے پکڑے وہی کیمرے ججز پکڑ رہے ہیں، اور ہم تو چلیں، ہماری انویسٹیگیشن تو ہم پروٹیسٹ کرتے کرتے رہ گئے مصطفیٰ اور میں، اور نہیں ہوئی انویسٹیگیشن، اور آخر کار مصطفیٰ اپنی پارٹی سے نکل گئے۔ جی، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ 6 محترم ججز جو کہہ رہے ہیں یہ بہت قابل احترام ہے، اور میں نے کبھی بھی نہیں کہا کہ جھوٹ یہ کہہ رہے ہیں۔ کتنا مشکل ہے یہ پتہ کرنا کہ ان گھروں کے اندر جہاں پہ کیمروں کا الزام ہے ادھر کون ٹھیکیدار تھا، کس نے آخری مینٹیننس کی، اس دن سے 6 دن پہلے یا 8 دن پہلے کس نے مینٹیننس کی، مینٹیننس پہ کون آیا تھا، اس سے پوچھ لیں تو کوئی چیز آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ سب رکنا چاہیے نا جی۔ اس کے خلاف ہمیں احتجاج، آپ کے ہمارے دور میں یہ بات آپ کے سامنے آئی تھی نا کہ باتھ روموں میں کیمرے لگے ہوئے تھے، آئی تھی نا یہ، تو اس وقت کون تھا، کون لگا رہا تھا؟ سوال یہ ہے بھائی میرے کہ 6 ججز تو غلط بیانی نہیں کر رہے، جسٹس صدیقی غلط بیانی کر رہے تھے نہیں، تو یہ 6 ججز غلط بیانی نہیں کر رہے، تو مجھے یقین ہے کہ میرے بھائی بپی صاحب آج یہ مانیں گے کہ جسٹس صدیقی جو کہہ رہے تھے، جس کے ایما پہ سارا کچھ ہو رہا تھا، وہ بھی صحیح تھا۔ پھر جی بپی صاحب، میرا صرف ایک سوال ہے، میں مان لیتا ہوں اگر ہی تھا تو پھر کیا ملک صاحب یہ بھی مانیں گے کہ جو کیمرے سینیٹ میں جن لگائے تھے وہی کیمرے انہوں نے ججز کے واش روم میں بھی لگائے؟ ہم دونوں قبول کر لیتے ہیں۔ دا پوائنٹ ریمینس، ہم ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر رہے ہیں۔ دا پوائنٹ ریمینس، کیا یہ اس وقت سٹانس اگر اس دفعہ پہلی دفعہ ہائی لائٹ ہو ہی گیا، جسٹس صدیقی کے کیس تو اس وقت ہائی کورٹ نے اپنا سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں لیا تھا نا، 184(3) نہیں آیا تھا۔ آج اگر سپریم کورٹ مسئلہ ان کیمرہ چل رہی ہے، اگر وہ سٹانس لے رہی ہے تو کیا گورنمنٹ ریلی کرے گی ان کے پیچھے، یا گورنمنٹ پولیٹیکل نیریٹو بنا کے ان 6 ججز کو بھی پولیٹیکل آرکسٹریشن کا شکار بنایا جائے گا؟ دیکھیں، اگر آپ کو کہیں سے شروع کرنا ہے، میں نے پھر کہا غلطیاں ہم سے ہوئی ہوں گی، بٹ ازنٹ اٹس اے ٹائم کہ ہم آج موو آن کرنا شروع کر دیں۔ جب یہ سینٹ میں الیکشن ہوا تھا، میں وہیں بیٹھا تھا، ہم نے نوٹ کیا تھا 1 سال تک وہ کیمرے سامنے لٹکے رہے تھے، اس کے اوپر نا اسٹیکر لگے ہوئے تھے، نو بڈی کین موو۔ ان سے پوچھ کے وہ کیمرے ہٹائے گئے، سم سیٹلمنٹ ہوئی ہوگی، اور وہ آج بالکل نہیں، دیوار نہیں، وہاں پہ بڑے بڑے ٹی ویز لگ چکے۔ آج ان کے پاس ٹائم ہے۔ اب مزے کی بات کیا ہونی کہ اب سینٹ کا الیکشن ہوگا، اب سینٹ کا الیکشن، آپ آن لائن ملک صاحب وہ جو کیمرے اب سینٹ کا الیکشن ہوگا، اب کیمرے لگائیں گے یہ، اور پکڑنے ہم نے ہیں۔ اچھا، پوائنٹ از کہ اب کیمرے پھر لگیں گے لیکن پکڑنے والے ہم ہوں گے، چھپانا انہوں نے۔ سو یو میک شور دیٹ کہ اب اس کا کیا کریں۔ تو آپ مل کے کیوں نہیں کرتے؟ یہ میرا بھائی بپی ایڈمیشن کر گیا ہے کہ اس وقت ہم نے لگائے تھے، اب یہ لگائیں گے جی، اب ملک صاحب لگائیں گے تو ہم پکڑیں گے۔ نہیں، لیکن آپ نے خود ہی مجھے بتایا کہ 2 کیمرے آپ نے پکڑے، 1 کیمرہ آپ سے فواد چودھری نے پکڑوایا۔ جی، انہوں نے معصومیت میں، معصوم آدمی دوست ہے، مل کے کیا نہ کرے نا سارے کام۔ انہوں نے ہمیں تصویر بھیجی کہ کیمرے اس طرح دے نہیں ہوندے آج کل دے دور دے وچ، وہ اصل میں ڈسکریڈٹ کر رہے تھے۔ وہ جو 2 کیمرے ہم نے پکڑے گئے، ہم ان کیمروں کی ذکر نہیں کر رہے جن کا یہ ذکر کرے، بات کو گھما رہے ہیں۔ وہ جو سکرینز تھیں اس کے نیچے ہڈن کیمریز لگے ہوئے تھے، یہ وہ والے کیمرے نہیں ہیں، یہ مختلف کیمرے ہیں۔ جب دونوں پکڑے گئے، دونوں کھینچے گئے، تاریں لگی ہوئی تھی، یعنی کوئی پیچھے سے کوئی، جیسے ابھی الزام ہے سم کارڈ کا، کوئی سم ہی لگا لیتے،
تاریں لگائی ہوئی تھی, اور سائڈ پہ جب انہوں نے بولا کہ ایسا نہیں ایسا ہوتا ہے بھائی, تو ہم نے وہ دیکھا تو وہ بھی لگا ہوا تھا سائڈ کے وہ جو کرٹن کے اندر. تو یہ بنیادی طور پہ آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں. دیکھیں کتنی دفعہ ان کو کہیں گے کہ آئیں بیٹھیں بات کریں تو بات ہوگی, کتنی مرتبہ انہوں نے کہا ہم الیکشن جیت گئے, ہم نے ان کو کہا حکومت بنا لیں. یہ آج ہم پہ الزام تراشی کرتے ہیں نا, حکومت بنائی ہوتی تو اس وقت خود سپروائز کر رہے ہوتے یہ تمام الیکشن کی کارروائی. ہم پہ جو انگلیاں اٹھاتے ہیں, جب یہ لوگوں کے پاس ووٹ لینے جاتے تو کیا کہتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں ہمیں ووٹ دو, ہم تمہاری خدمت کریں گے. جب لوگوں نے ووٹ دے دیا اور یہ کہتے ہیں ہماری میجورٹی تھی اور پیپلز پارٹی نے فون کیا اسی طرح جس طرح ہمیں کیا تھا کہ ہم غیر مشروط طور پہ آپ کی حکومت بنانے کے لیے آپ کی سپورٹ کرنے کو تیار ہو, تو بھائی کیوں حکومت نہیں بنائی؟ بنائے نا, حکومت لائیں سامنے, لوگوں کے مسائل حل کریں. اور اس کے بعد جب ہم نے تقریر کی تو ہم نے کہا ہم ہاتھ بھی بڑھاتے ہیں, قدم بھی بڑھاتے ہیں اور آپ سے مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. آپ نے کیا جواب دیا؟ پرائم منسٹر 4 دفعہ کہہ چکے دیتے میں ہاتھ بڑھاتا ہوں, یہ جھٹک دیتے. میں نے کہا چارٹر آف اکانومی کر دیں, انہوں نے جھٹک دیا. میں نے کہا کہ مفاہمت کا چارٹر کر لیں تاکہ مل کے ہم آگے چلیں, انہوں نے جھٹک دیا. ہم نے بولا اسمبلیوں میں بیٹھ کے ان چیزوں پہ کمیٹیاں بنا کے بات کر لیں, انہوں نے جھٹک دیا. اب خفیہ کیمرے پکڑنے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام لیں, نہیں یہ جھٹک دیں گے. دیکھیں آپس میں ریاست کو آگے چلانے, ہم تو یہ ہاتھ ملانے کو تیار ہیں, اب یہ نہیں ملائیں گے. نہیں ایسا نہیں کیونکہ دوسرے ہاتھ میں ان کا کیمرہ اس وقت. آج بھی خان صاحب کی آپ ایک سٹیٹمنٹ مجھے بتا دیں جس میں وہ یہ کہہ رہے ہوں کہ ہم بات کریں. وہ تو کہتے ہیں ہمیں ایسی کی تیسی پھیر دیں گے, آپس کی بات, ہم تو سڑکوں کو پر آ جائیں. ایک آپس کی بات ہے. اگر جس شخص کی بیوی کے ساتھ جو کچھ کل آپ نے سٹیٹمنٹ سنی ہے, اگر بشرا آپا کو زہر والا جو معاملہ چل رہے ہیں, اگر معاملات اس حد تک جائیں گے, ڈو یو تھنک ہم ان کے ساتھ ہاتھ ملا سکتے ہیں؟ تو نہیں ملائیں گے, ویری فرینک نہیں ملائیں گے نا. تو میں نے ابھی کیا کہا, ایک سیکنڈ یہ دیکھیں, آپ سن اب یہ دیکھیں, اب ایک بات سنیں. اب توشہ خانہ سے خان صاحب اس وقت ضمانت پہ رہا ہو گئے, ٹھیک. سائفر سے آج ہم سائفر دیکھ کے, سائفر میں کچھ بھی نہیں, یہ بھی رہا ہو جائیں گے. پھر القادر آ جائے گا, پھر اس سے بھی رہا ہو جائے گا. القادر سے جس دن رہا ہوں گے اس دن میں آپ کے ساتھ پروگرام کروں گا. پھر نکاح, جس دن القادر سے نکلیں گے اس دن میں آپ کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس. ایک سوال چلیں جی, القادر پھر جس دن خان صاحب رہا اس دن آپ پروگرام کریں گے, جس دن خان صاحب نکاح والے کیس سے اس دن پھر میں پروگرام کروں گا. میں پھر یاد کراؤں گا کہ یہ نکاح والا کیس کیسے ہے. یہ ہر اس شخص کی چادر چار دیواری کی پامالی کی گئی ہے جو پاکستان میں شادی شدہ ہے. اگر آپ ہماری بات نہیں مانیں گے تو میں آپ کا نکاح بھی جو ہے نا ختم کرا سکتا ہوں. یہ وہ سوال تھا, کین یو ڈو دیٹ؟ یہ پاکستان میں بستے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں یہ جو ایکس ہے نا, جو پہلے ٹویٹر کہلاتا تھا, اس پر پابندی کے مقدمے کی سماعت ہو رہی تھی. تو وہاں پہ جو انٹیریئر منسٹری کا جو نمائندہ تھا وہ کہہ رہا تھا جی ہم نے تو جی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے کہنے پہ پابندی لگائی ہے. تو چیف جسٹس صاحب پوچھ رہے تھے کہ کوئی آپ کے پاس انٹیلیجنس ایجنسیز کا لکھا ہوا کوئی چیز ہے وہ دکھائیں ہمیں, تو وہ دکھا نہیں رہے تھے. تو وہاں پہ جو آپس میں گفتگو ہو رہی تھی تو چیف جسٹس صاحب جو ہیں عامر فاروق صاحب پوچھ رہے تھے کوئی ثبوت بھی ہوں گے نا, آئی بی کی رپورٹ پر آپ نے ایکس بند کر دیا, آپ منتیں ترلے کر رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی چیز نہیں ہے. اور پھر چیف جسٹس صاحب نے کہا کیا کروں, کیا لکھواؤں, کیا سرکار تھکی ہوئی ہے, کام نہیں کر سکتی. اب عامر فاروق صاحب یہ سرکار کو تانا دے رہے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے ہیں, کام نہیں کر سکتے, صرف کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایجنسیوں نے لکھ کے دیا ہے جس پر آپ نے ایکس بند کیا ہے وہ یار وہ ہمیں دے دو تاکہ ہم اپنے آرڈر میں لکھوا دیں. تو ملک صاحب یہ ایک سوال ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے کہا پابندی ختم کرو, لاہور ہائی کورٹ کہتی ہے پابندی ختم کرو, اسلام آباد ہائی کورٹ کہتی ہے پابندی ختم کرو, انٹیریئر منسٹری نہیں ختم کرتی. حکومت کس کی ہے؟ دیکھیں میں ذاتی میرا یہ اپنا موقف ہے کہ یہ اس طرح کی پابندیاں نہیں ہونی چاہیے. آزادی خیال ہر جگہ پہ ہونا چاہیے, رائٹ ہونا چاہیے لوگوں کو, لیکن اس رائٹ کی ابیوز کے اندر جب لوگ آ جاتے ہیں, انہوں نے ابھی بشرا بی بی کا ذکر کیا, میں نے تو ہمیشہ ان کا ذکر بڑے احترام سے کیا اور آپ کو پتہ ہے کہ میں وہ اس مخصوص کیس کے متعلق کبھی کامنٹ نہیں کرتا, لیکن باقی لوگوں کی بھی تو بیٹیاں تھیں. تو آپ کو یہ یاد تو رکھنا چاہیے نا, یا کم از کم آنے والے وقت کے لیے یاد رکھ لیں کہ ماں صرف ایک کی تو نہیں ہے, بیوی صرف ایک کی تو نہیں ہے, بیٹی صرف ایک کی تو نہیں ہے. اگر کسی کو گھسیٹ رہے ہیں تو اس وقت سوچا کریں نا کہ یہ تو مناسب نہیں ہے. جب ہم نے زہر کا الزام لگایا تو آپ نے کتنی آہو فغاں اس وقت ہوئی, اور آج آپ زہر کا الزام لگا رہے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں یہ برحق ہے تو وہ غلط تھا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی الزام لگایا کہ نواز شریف صاحب کو کسٹڈی میں زہر دیا گیا, پی ٹی آئی بھی وہی الزام لگا رہی ہے.
میں وہی کہہ رہا ہوں دونوں کے نا، دکھ تو مگر سوال عجیب سا ہے. دیکھیے نا، وہ بات تو انہوں نے کہہ دی. جب میں نے کہا کہ ہم آپ سے ہاتھ ملانا چاہتے تو انہوں نے بولا اگر ایسا ہے 3 قطرے اگر آپ نے ڈالے ہیں یا آپ کے حکومت کے دور میں ڈلے ہیں تو ہاتھ نہیں ملائیں گے. ہاتھ نہیں ملائیں گے تو پھر 3 قطرے 6 ہوں گے ہمیں آپ 6 دیں گے، پھر 9 ہوں گے، پھر 24 ہوں گے. یعنی یہ تو کوئی طریقہ نہیں. جب آپ کو بار بار برملا سب کہہ رہے ہیں کہ آئیے بیٹھ کے ان معاملات کو حل کرتے ہیں، اور آپ حل کے لیے صاف ٹی وی پہ بھی آ کے، یعنی ویسے تو کہتے ہی ہیں، ٹی وی پہ بھی آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کریں گے ان سے بات، نہیں کریں گے تو بھائی کس سے بات کریں گے؟ پارلیمان میں آئے ہیں کس سے بات کرنے؟ ایک بات میں اور کہہ دوں، دیکھیں ڈیفیمیشن کا لاء جو ہے اسے مضبوط کرنا بہت ضروری ہے. ہماری اپنی دوست بہنیں ہیں جو صحافی رہی ہیں، ان کے متعلق جس طرح کی زبان استعمال کی جاتی رہی ہے، چاہے وہ ہمارے لوگ کریں، ان کے لوگ کریں، اگر ہم اس کو آزادی کو آگے بڑھائیں، مگر ساتھ کے ساتھ میں میری التماس ہوگی عدالتوں سے بھی، اور ہمارا بھی جو ہمارے قوانین بنے ہوئے ہیں لیکن ان قوانین کا کچھ بن نہیں پاتا. یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ پیکا آپ کی حکومت نے بنایا، پھر اس کو پی ٹی آئی کی حکومت نے مزید سخت کیا، تو قانون تو موجود ہے لیکن پیمرا کے قوانین موجود ہے، عمل درآمد نہیں نہ ہوتا. جی عمل درآمد. جی آپ ایک چھوٹی سی ریکویسٹ. ملک صاحب نے کہا کہ جی ہم لوگوں سے ووٹ مانگ کے آئے تھے کہ ہم جائیں گے ووٹ لیں گے اور آپ کی خدمت کریں گے. ایسا نہیں تھا. اصل میں ہم نے لوگوں سے جب ووٹ مانگا تھا، ہم نے کہا ہم ووٹ دیں، ہم آپ کو حقیقی آزادی دیں گے. اور وہ حقیقی آزادی آج ثمر ہے کہ آج میں اور ملک صاحب اس وقت ان کیمروں کی بات اس ٹاک شو پہ کر رہے ہیں. یہ وہ حقیقی آزادی جو ہم نے ملک کو دی ہے. ٹویٹر بند کرنا جو ہے نا، وہ ایشو یہ نہیں کہ مس یوز، وہ زبان دے دی ہے. خان نے جو ملک کو دیا ہے نسکوم، وہ ایک زبان، ایک آواز دی ہے، ایک شعور دیا ہے کہ آج ٹاک شو پہ بیٹھ کے ہم کیمرے کی بات بھی کر رہے ہیں. آج 6 ججز کا جو بولنا ہے یہ بھی اس حقیقی شعور کا ہے. آج تک کسی جج نے 6 ججز نے، ایک جج کی بات نہیں، شوکت صدیقی بار 6 ججز کلیکٹیو لکھ دیں کہ ہمارے اوپر ایک انسٹیٹیوشنل پریشر آ رہا ہے. یہ اسی حقیقی شاید آپ نے جو 8 فروری کو دیکھا تھا، پاکستان میں آج تک ہو نہیں سکا کہ لوگ خاموشی سے جا کے اتنا بڑا انقلاب لے کے آئیں. یہ حقیقی آزادی تھی. ہم نے لوگوں سے خدمت کا ووٹ نہیں لیا، آزادی اور شعور کا لیا. آپ سمجھتے ہیں آپ ٹویٹر بند کریں، لوگوں خاموش کریں؟ لوگوں نے اس میں وی پی این لگا دیا، وہ انسٹا پہ چلے جائیں گے، وہ اس کے بعد اپنا ٹک ٹاک پہ چلے جائیں گے. آپ روک نہیں سکتے. یہ جو گفتگو ہے نا، یہ جو آواز ہے جو آپ کے خلاف جا رہی ہے، آپ 100 ان کے پیرائے یہ والکینو کی طرح ہے، جس سے پھٹنا ہے اس نہیں. لیکن کبھی نہ کبھی تو آپ دونوں کو مل کے خفیہ کیمرے اتارنے ہیں نا، کبھی نہ کبھی تو اکیلے تو آپ نہیں اتار سکتے. اس وقت اتارنے کا ٹائم ہے ہمارا اور ان کا ہے لگانے کا. میں تو تیار ہوں. کیا یہ راضی ہیں؟ کیوں جی؟ جی میں تو ان کو یہ کہہ رہا ہوں، جب اس پروگرام کے شروع سے آخر تک ہم ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہم راضی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں ہم نہیں ہیں. میں راضی ہوں. جب ہم کہتے ہیں راضی، میں راضی ہوں تو یہ ابھی 5 منٹ پہلے جو انہوں نے کہا تھا کہ راضی نہیں، وہ مذاق تھا. اگر بشرا بی وہ مذاق تھا نا، زہر دیں گے، زہر تھا تو ہمیں یہ کیا دے رہے تھے، کو مشروب دے رہے تھے. وہ بھی غلط تھا، یہ بھی غلط. تو میں اسی وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ جب یہ بیٹھنے کے لیے حقیقت میں تیار، یہ جو ابھی ہم روز بات کرتے ہیں، ان کو پہلے کہا، ان سے کہا کہ حکومت بنا لیں، ان نے نہیں بنائی. ان کے پاس کوئی توجیہ نہیں ہے، کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے. پیپلز پارٹی نے ان کو غیر مشروط طور پہ کہا کہ حکومت بنا لیں. یہ کیوس کریٹ کرنا چاہتے تھے، صرف کیوس کریٹ کرنا چاہتے تھے. ان نے کہا نہیں. ملک صاحب اس کے بعد حکومت آپ کی ہے. ایک منٹ ملک صاحب یہ حکومت سچی بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھیے، آپ کی حکومت ہے؟ جی بالکل ہے ہماری. سر آپ تو یقین کریں، شام کو پوچھ کے دفتر سے باہر دن سے رات اگر میں صبح سے رہ کر رات تک منسٹریز میں کام کرتا ہوں تو اسی وجہ سے کرتا ہوں کہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہماری، ہم بتایا جاتا تھا کہ آپ کو بھی یہی غلط فہمی تھی کہ آپ کی حکومت. مانتا ہوں پہلی دفعہ آپ نے بھی حکومت کی. ایک دفعہ وقت کیا ہوتا تھا کہ جی فلانے کو ادھر لگانا ہے، فلانے. اب یہ ہوتا ہے یہ پوچھتے ہیں کس کو کہاں لگانا ہے. یہ حکومت نہیں کر رہے، یہ شام صبح 9 to 5 جاب کرنے کے لیے آتے ہیں. اگر اس قسم کی حکومت ہمیں کرنے کی حکومت ہے اور ہم کریں تو 9 to 5 جاب ہے. میں کلیئر کروں پولیٹیکل، کیا پیپلز پارٹی کے سر کے اوپر یہ حکومت کر کے کمفرٹیبل ہے؟ ہم کیسے، ہم لوگوں کو کہہ کے آئے تھے کہ ہم ان کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں. ہم جب ان کے خلاف کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ مل کے حکومت. یہ ملا کے اس وقت اتنے تنگ ہیں، آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ صبح جب شہباز شریف صاحب دفتر آتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ شام کو گھر اسی ایسے الزام. میں معیوب ہوگا لیکن اس طرح کی 50 باتیں میں عمران خان صاحب کے متعلق کر سکتا ہوں، مگر معیوب بات کرنے کا فائدہ نہیں. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل آپ اس وقت چھوڑ دیں، آپ اس بات پرانی بھی کر سکتا ہوں. مگر میں یہ کہہ رہا ہوں آپ دونوں سینیٹر صاحبان ہیں، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. اور میں اجازت صرف یہی کہوں گا بڑے ہی مؤدبانہ انداز میں ان دونوں کو کہ جو خفیہ کیمرے ہیں جہاں کہیں بھی لگے ہوئے ہیں، یہ اکیلے تو نہیں اتار سکتے. ان دونوں کو مل کے اتارنا پڑے گا اور ساتھ میں آپ کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑے گا، ورنہ یہ خفیہ کیمرے جو ہیں یہ اتارنا بہت مشکل کام